پہلے مبتلات کا بیان سن لیجیے. اور مبتلات نماز ہیں 12 آغا سیستانی کے اعتبار سے. 12 چیزیں ایسی ہیں جو نماز کو باطل کر دیتی ہیں، اور بہرحال ان میں سے ایک چیز کامن بھی ہے جو مبتلات روزہ میں بھی ہے اور مبتلات نماز میں بھی ہے. مگر اس پہ جانے سے پہلے پہلا مسئلہ، یعنی پہلی وہ چیز جو مبتلات نماز کے عنوان سے بیان کی گئی، نماز کے دوران نماز کی شرطوں میں سے کسی بھی ایک شرط کا مفقود ہو جانا، یعنی ختم ہو جانا. مثلا نماز پڑھتے ہوئے پتہ چلے کہ جس کپڑے کو پہن کر وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ کپڑا نجس ہے، تو یہ پہلا مبتل نماز آغا سیستانی نے بیان کیا. نماز پڑھتے ہوئے انسان کو یہ علم ہو جائے کہ جس کپڑے کو پہن کے وہ نماز پڑھ رہا ہے. اللہ اکبر. سوچیے ذرا، بڑا مشکل مرحلہ ہے. نماز باطل ہو جائے گی اگر علم ہو جائے کہ لباس نجس ہے. نمبر 2 مبتلات نماز میں سے، نماز کے دوران آمدن جان بوجھ کر یا سہون غلطی سے، بھول کر یا مجبوری اضطرارن، تینوں باتیں الگ الگ. جان بوجھ کر، غلطی سے اور حالت اضطرار میں انسان کسی ایسی چیز سے دوچار ہو جو وضو یا غسل کو باطل کر دیتی. مثلا انسان کا یورین نکل جائے، پیشاب ختم ہو جائے حالت نماز میں، اور خدا محفوظ رکھے ہر ایک مومن اور مومنہ کو تمام ان بیماریوں سے جو اس کی عبادت کو متاثر کرتے ہیں. طہارت بہت بڑا مسئلہ ہے. یعنی انسان بھوکا رہ سکتا ہے، انسان پیاسا رہ سکتا ہے، کسی کے سامنے انسان اپنی بھوک اور پیاس کو برداشت کر سکتا ہے، لیکن مسئلہ طہارت اور پرائیویسی کے ان مسائل کو ڈسکس بھی نہیں کر سکتا. تو یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے کہ نماز کے دوران تینوں حالتیں، آمدن ہو، سہون ہو یا اضطرارن، ایمرجنسی ہو جائے کوئی اور اس کا یورین انسان کا پاس ہو جائے، اگرچہ احتیاط واجب کی بنا پر، اس طرح نماز کے آخری سجدے کے بعد تشہد پڑھنے سے پہلے یا تشہد پڑھتے ہوئے سلام پڑھنے سے پہلے ایسا واقع پیش آ جائے، چاہے سہون ہوا ہو یا مجبوری کی بنیاد پر ہوا ہو، تاہم یہ نماز کو باطل کر دے گا. یہ بات واضح ہو گئی. تاہم لیکن اس کے علاوہ خاص مسئلہ کہ جو شخص یورین یا اسٹول کو روک نہ سکتا ہو، پیشاب یا پخانہ روک نہ سکتا ہو، پھر میں خدا سے دعا کرتا ہوں اپنے لیے اور آپ کے لیے، خدا آخر سانس تک طہارت کی حالت پر باقی رکھے. ایسی کبھی کیفیت واقع نہ ہو کہ طہارت کی ہاتھ سے جاتی رہے. اللہ اکبر. اور لوگ قریب خدمت کرنے والے ہم سے یا آپ سے کراہیت محسوس کریں. اللہ اکبر. حالت صحت میں دعا مانگیے تاکہ صحت کا سلسلہ خدا بڑھا دے آخر سانس تک. صلوات پڑھ لیں محمد والے. اب ایک ایسا شخص ہے جس کا پرابلم ایسا ہے کہ یورین روک نہیں سکتا، اسٹول روک نہیں سکتا، تو اگر نماز کے دوران اس کا یورین پاس ہو جائے یا اسٹول پاس ہو جائے اور وہ اس طریقے پر عمل کرے کہ جو احکام وضو میں بتائے گئے ہیں کہ سامنے پانی رکھے سمت قبلہ میں اور اس حالت میں 2-4 قدم آگے بڑھے، اپنی تلاوت کو روک دے اور پھر وضو کو انجام دے، یہ پورا سلسلہ پھر بیان ہوگا احکام وضو کے مسائل میں. اور چونکہ یہاں یہ مسئلہ جو بیان ہو رہا ہے یہ سلسلے میں اس کے بعد ہو رہا ہے، اس لیے کوٹ کیا گیا احکام وضو. تو اگر وہ اس پر عمل انجام دے گا تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی. اور اسی طرح اگر نماز کے دوران خواتین کے لیے استحاضہ کا مسئلہ واقع ہو جائے تو اگر استحاضہ کے متعلق احکام پر خاتون نے عمل کیا ہو تو نماز درست ہے. تو دوسرا اہم مسئلہ کہ طہارت ختم ہو جائے. پہلا مسئلہ کہ کوئی ایسی بات واقع ہو جائے جو مبتلات نماز میں، نماز کی شرائط میں کسی ایک شرط کے فقدان کو بیان کرتی ہو. اب اس کے بعد اہم مسئلہ، اور یہ اہم مسئلہ جو ہے تو پہلے ہی شرط سے متعلق، مبتل سے متعلق، لیکن بہرحال پیش آ سکتا ہے. اور کیا مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں کہ جس شخص کو بے اختیار نیند آ جائے حالت نماز میں، جس شخص کو بے اختیار نیند آ جائے اگر اسے یہ پتہ نہ چلے کہ وہ نماز کے دوران سو گیا تھا، ایسا ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے. اور خاص صبح کی نماز میں
خاص صبح کی نماز میں، اور اگر مکہ اور مدینہ گیا ہو تو حرم کی نماز جماعت میں جب اتنی طویل تلاوت کی جاتی ہے، اس کا امکان رہتا ہے کہ رات بھر آپ نے عبادت کی ہے، ماشاء اللہ سبحان اللہ تبارک اللہ، اور اب جب صبح کی نماز کا وقت آیا تو اتنے تھک چکے تھے کہ آپ دل سے دعا مانگ رہے تھے جلدی نماز ختم ہو. یہ سب سے خطرناک دعا ہے، صلوات پڑھے محمد وعلیہ محمد، جلدی نماز ختم. اور اب امام جماعت کب رکوع میں جائیں گے؟ جب ان کی تلاوت ان کے لحاظ سے مکمل ہوگی. تو حالت قیام میں شاید سونا پھر مشکل ہے، لیکن حالت سجدہ میں اس بات کا امکان ہے کہ انسان سو جائے. اگر اسے یہ پتہ نہ چلے کہ وہ نماز کے دوران سو گیا تھا یا اس کے بعد سویا ہے، یہی معلوم نہ ہو، یعنی جب نارمل کیفیت میں آیا تو اب اسے یہ ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ آنکھ تو لگی تھی، ابھی خدا معلوم آنکھ کب لگی تھی، حالت نماز میں لگی تھی یا حالت نماز سے میں فارغ ہو چکا تھا تب آنکھ لگی تھی، یعنی تسبیح پڑھتے ہوئے، سجدہ شکر کرتے ہوئے مثلا. تو ضروری نہیں کہ نماز دوبارہ پڑھے. اگر انسان کو یہ پتہ نہ چلے کہ نماز میں سویا تھا یا نماز کے بعد سویا تھا، تو آغا سیستانی کے لحاظ سے ضروری نہیں ہے کہ نماز دوبارہ پڑھے، بس شرط یہ کہ جانتا ہو کہ جو کچھ نماز میں پڑھا ہے وہ اس قدر تھا کہ اسے عرف میں نماز کہیں، یعنی یہ شخص اس کو دوبارہ نماز نہ پڑھنے کا کہا جا رہا ہے. ایک کنڈیشن رکھی گئی، شرط یہ ہے کہ جو کچھ نماز میں پڑھا ہے وہ اس قدر تھا کہ عرف میں اس کو نماز کہا جائے. یعنی اگر کوئی آپ کے آس پاس آپ کو ریڈ کر رہا ہو، آپ کو چیک کر رہا ہو سکتا ہے، اور وہ اطمینان کر لے کہ آپ نے نماز پڑھ لی تھی، تو عرف عام میں اتنا پڑھ لیا تھا کہ اسے نماز کہا جائے، تو آپ کو دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ فقہی مسئلہ بیان ہو رہا ہے، مسئلہ عرفان اور ہے کہ انسان کو یہ پتہ ہی نہ چلے کہ پڑھ کیا رہا ہے، تو وہ تو بہت سی مرتبہ جاگتے ہوئے بھی صلوات پڑھے محمد ہو جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے نہیں. اگلا مسئلہ، اور اتفاق سے آج یہ دو مسئلے اور نیند کے بارے میں. حالت روزہ میں نیند کا مسئلہ اور ہے، اور روزے میں سو گئے، روزہ کچھ نہیں کہتا، اتنا شریف ہے روزہ، اور نماز میں سو گئے تو مشکل ہو جائے گی. اگر کسی شخص کو علم ہو کہ وہ اپنی مرضی سے سویا تھا، لیکن شک کرے کہ نماز کے بعد سویا تھا یا نماز کے دوران، یہ بھول کر سو گیا کہ نماز پڑھ رہا ہے، یاد ہی نہ رہا، سو گیا، تو اس شرط کے ساتھ جو سابقہ مسئلے میں بیان کی گئی، یعنی اتنا پڑھ چکا ہو اتنی مقدار میں اس کو عرف میں نماز کہا جائے، اسے دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کے بعد آخری مسئلہ اس عنوان کے ذیل میں، اگر کوئی شخص نیند سے سجدے کی حالت میں بیدار ہو جائے اور اب شک کرے، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان کی آنکھ لگ جاتی ہے. اچھا، آنکھ لگ جاتی ہے کبھی بڑھاپے کی بنیاد پر اور کبھی بیماری کی بنیاد پر، اور کبھی ایسا اگر مجلس میں ہو جائے تو ایک صاحب بیچارے سو گئے، اچھا ان کی جب آنکھ کھلی تو مصائب ہو رہے تھے، کوئی زور سے رویا تو اس کی آنکھ کھل گئی. اب آنکھ کھلی تو سمجھ نہیں پائے کہ مصائب کی فضائل، ان کی عادت تھی جیسے ہی آنکھ کھلی بر محمد و آل محمد صلوات پڑھ دیا انہوں نے، اٹھا کے مصائب ہو رہے تھے. بیچارہ چھپ کے سو رہا ہو، اس کا یہ صلوات پڑھ دینا مصائب کے دوران سب کے سامنے اشکار کر گیا کہ آپ لگا ہو گئے تھے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ مصائب ہو رہے ہیں کہ فضائل ہو رہے ہیں. یہ بھی بیماری ہے، خدا محفوظ رکھے اس بیماری سے. جن کو نیند نہیں آتی وہ بھی ایک بیماری ہے، جن کو بلا وجہ نیند آ جاتی ہے یہ بھی ایک بیماری ہے. نارمل انسان وقت پہ سونے والا اور وقت پہ اٹھنے والا، امام وقت کے ساتھ اٹھنے والا میں شمار کیا جائے. اگر کوئی شخص نیند سے سجدے کی حالت میں بیدار ہو جائے اور شک کرے کہ آیا نماز کے آخری سجدے میں ہے یا سجدے شکر میں ہے، تو چاہے اس سے علم ہو کہ اپنے اختیار سے سو گیا تھا یا بے اختیار سو گیا تھا، اس کی نماز کو صحیح مانا جائے گا اور نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. بس ایک مسئلہ جو میں اشارہ کر چکا کہ جو مبطلات روزہ اور مبطلات نماز دونوں میں ایک جیسا ہے، وہ کون سا والا مسئلہ ہے جو دونوں میں بالکل ایک جیسا ہے. اس میں خاص طور سے
مبتلات نماز میں، حالت نماز میں انسان کا کھانا اور پینا، حالت نماز میں انسان کا کھانا اور پینا انسان کی نماز کو باطل کر دیتا ہے. جیسے حالت روزہ میں کھانا اور پینا روزے کو باطل کر دیتا ہے. لیکن کبھی ایسا ہو جائے کہ روزہ اور نماز دونوں مل رہے ہوں، آ کر روزہ بند ہونے والا ہو، سحری کا وقت ختم ہونے والا ہے اور نماز پڑھ رہے ہیں، اور اب پتا ہے کہ جب نماز وطر ختم کریں گے تو یہ سحر کا وقت ختم ہو جائے گا، اور ایسے میں پھر دوبارہ پانی پینے کا موقع نہیں ملے گا. تو کیا حالت نماز میں اتنا پانی پی سکتے ہیں؟ جواب جی، پی سکتے ہیں، لیکن شرط کے ساتھ. کیا شرط ہے؟ کہ پانی ایسے مقام پر رکھا ہوا ہو کہ جس کی طرف جانے کے لیے آپ کو سمت قبلہ سے انحراف نہ کرنا پڑے. یعنی جس سمت میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں سمت قبلہ، وہیں آگے پانی رکھا ہوا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ اگر میں نے اپنی نماز، اس حد تک اہمیت ہے نماز شب کی کہ نماز شب کو شارٹ نہ کریں، مختصر نہ کریں، بلکہ حالت نماز مستحب نماز وطر میں آگے بڑھیں سمت قبلہ کی طرف، اور پانی رکھا ہوا ہو تو اٹھا کے پی لیں. تو اب نماز بھی رہ جائے گی، اور وقت سحر میں آپ کا یہ پانی پینے کا عمل بھی روزے سے پہلے پہلے مکمل ہو جائے گا. تو یہ شاید ویسے مسئلہ پیش آتا ہو کہ نہ آتا ہو، لیکن ماہ مبارک رمضان میں خاص طور سے یہ لازماً پیش آ سکتا ہے ان کے لیے جو نمازیں شب پڑھنے والوں میں شامل کیے جاتے ہوں. خدا مجھے بھی اور آپ کو بھی نماز گزاروں میں شامل فرمائے.